نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 13واں سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پہ ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار یہ اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شروع ہی میں 12 نمبر کے شروع میں بات کی جا رہی ہے۔ اب جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو رہے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی آشکار ہو گئی تھی، تو اب ان کو یہی فکر کیا تھی کہ یہ اس لیے بھی کلیئر کٹ بات ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، احسان کے بدلے احسان فراموشی نہیں کی، یعنی کہ میرے عزیز نے مجھے خریدا تو میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہاں پہ اور دوسری طرف انسانی نفس کے حوالے سے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے انسان نفس امارہ کے شر سے بچتا ہے، اور یہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کے اظہار کے لیے شکریہ ادا کیا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسانی نفس مجموعی طور پہ 3 قسم کی حالتوں پہ ہوتا ہے، جس میں ایک آپ کو اس کو کہتے ہیں نفس ایک کہتے ہیں نفس امارہ، جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نفس جو آپ کو ہر وقت برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ جب آپ برائی یا کسی چیز پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کو ملامت کرتا ہے، اور جس کو آپ کو گلٹ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو برائی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک نفس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس سے اللہ راضی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آیت نمبر 54، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے بڑی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں محفوظ ہوں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے عہدے کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا میں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے میں ملک کے خزانے کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں نا جو ان کی خوبی جس پہ زیادہ تھی، انہوں نے اسی چیز کا کہا کہ میں خزانے کی زیادہ اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہیں سے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو خروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب انہوں نے اس کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا، بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میری قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پس لائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس آئے تو کہنے لگے ہم نے تو غلے کا پیمانہ روک لیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم پیمانہ بھر کے لائے، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارے بس ویسے ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط سالی شروع ہوگی، تو جس نے ملک کے مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک میں اس کے اثرات پہنچ گئے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نپٹنے کے لیے جو کیا، جو انہوں نے غلہ محفوظ کیا ہوا تھا، تو ان میں انہوں نے ایک منادی کرا دی کہ مصر کا بادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے گھر سے پونجی لے کے غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں
بھائی تو پہچان نہ سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو بہرحال آپ نے ان کی بے انتہا آپ نے ناپ بھی پورا دیا، مہمان نوازی بھی کی، خاطر مدارت بھی خوب کی۔ اب آپ دیکھیں یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے ان کی قتل کی سازش تیار کی، ان کو بیچ ڈالا، ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، اور یہاں پہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ ابھی چلے جاؤ، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آنا، اور نیکسٹ ٹائم انہیں کہا کہ آپ آئندہ اپنے اور بھائی کو لے کر آنا، تمہیں ایک غلہ زیادہ ملے گا، جس پر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہمیں ایک غلے کا سامان زیادہ ملے گا۔ تو یہاں پر تاہم چونکہ غلے کی بہت شدید ضرورت تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس پہ آمادگی ظاہر کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ آیت نمبر 65، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا۔ اب یہ نہیں کہ وہ تو غلہ خریدنے گئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین اخلاق دیکھے کہ انہوں نے ان کے پیسے بھی ان کے سامان کے اندر رکھ دیے، جو ان کی جانم لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں یہ تو ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلے کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایک زیادہ ہمیں بھائی اگر ساتھ جائے گا تو ہمیں ایک پر پرسن ایک جیسے پیک ملتا ہے تو ہمیں زیادہ ملے گا۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھے مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار کر دیا تو انہوں نے کہا جو ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے قول و قرار لے لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پہ ہے، ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں سے ایک اور چیز پتا چلتی ہے کہ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر سے جانے لگے تو ان کے باپ نے ہدایت دی کہ ماشاءاللہ 11 بیٹے جو قد و قامت میں شکل و صورت میں اکٹھے ایک جگہ جا رہے ہیں تو لوگ تعجب نہ کریں، حسد نہ کریں، نظر نہ لگ جائیں۔ تو انہوں نے نظر سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ بات کی، اور جسے پتا چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، اور آپ کو پتا ہے جادو تو بعد میں لگتا ہے، نظر تو فوراً لگ جاتا ہے۔ آج آپ کہیں ذرا جو جن کے بچے چھوٹے ہیں، ارے آج میرا بیبی جو ہے نا یہ آج ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو گیا، ذرا بتائیں 2 سے 3 لوگوں کو، اسی وقت جناب اس کا پیمپر جو ہے لیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ کبھی آپ بتائیں اپنے بچوں کو آج میرے بچے نے بہت اچھا کھایا، اور اگلے دن آپ کہیں گے یار آج تو اس نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ نظر برحق لگتی ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے کچھ کلمات اپنے امت کو بتائے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہا کرو، اور پھر اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نظر کے لیے بطور دم جو ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ ایگزیکٹلی ہوا یہ تھا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اور جب بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں تنہا ایک الگ کمرے میں لے گئے، پھر خلوت میں ان سے باتیں کی، ان کو پچھلی باتیں بتائی، اور پھر انہوں نے یہ اختیار کیا کہ میں تمہارے سامان میں ایک پیالہ رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے جب تلاشی ہوگی تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نعوذ باللہ چور ہے، اور پھر تمہیں جانے نہیں دیں گے، پھر اس طرح یہ لوگ واپس جائیں گے۔ تو یہ ایک انہوں نے بات کی۔ تو ایک انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک عذر نکالا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ اب اسی طرح جب ان کے بھائی بنیامین کو لے کر آ گئے، اور جب بنیامین کو اور جب وہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے
سامان میں ایک جب پیالہ رکھ دیا تو جس پر سب لوگ کہنے لگے کہ آیت نمبر 73 میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے منادی کی کہ ہمارا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اس لیے آپ جو ہے تلاشی دیں. تو اور اگر کوئی چوری کی چیز مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جس پر انہی بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے ساتھ جو سزا دیتے ہیں. تو انہی کی اور جب تلاشی لی گئی تو بنیامین میں سے جب وہ پیالہ ملا تو پھر اس وجہ سے ان کو روک لیا گیا اور پھر باقی جو ان کے بھائی تھے آیت نمبر 76 بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا. ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ اللہ کو منظور تھا. ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والے دوسرا ذی علم موجود ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. اب یہ سوچیں کہ وہ حضرت یوسف ہی کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر چوری کا بلیم کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں ان کو کہا. یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا. کہا کہ تم بدتر جگہ پہ ہو، جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں. یعنی کہ انہوں نے آفر پیش کی کہ ہم ہمارے بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے. جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد تم سے اللہ کی قسم لے کے پختہ قول و قرار لیا ہے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں. اس نے کہا کہ جب تک میرے والد صاحب خود تفتیش نہ کر لیں، میری بے گناہی کے یقین نہ کر لیں، میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. آیت نمبر 81. تو تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیر کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں. یعنی کہ انہوں نے گواہی کے طور پہ کہا کہ آپ ان سب سے آپ پوچھ لیں کہ اس طرح واقعہ ہوا تھا، بنیامین کے سامان سے یہ جو ہے پیالہ نکلا ہے. آیت نمبر 83. یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے ابھی انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کے دل میں شکوک و شبہات تھے. بس پھر انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا صبر جلیل. اب بھی انہوں نے کہا بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے. آپ دیکھیں ذرا دو ان کے پیارے بیٹے کس طرح کی باتیں ہوئی اور یہاں پہ صبر کی کتنی فضیلت پتہ چلتی ہے. وہی علم و حکمت والا ہے. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف. اب آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ حجر میں آتا ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر، رضا اور اللہ کی رحمت کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اب یہ تیسری مرتبہ انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یہاں پہ ان کے جو والد تھے آج انہوں نے یاد کیا ہائے یوسف. یعنی کہ اس تازے صدمے نے یوسف کی جدائی کے قدیم صدمے کو ان کو پھر تازہ کر دیا. ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئی تھی. بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک گھل مر جائیں اور ختم ہی ہو جائیں. اب یہاں پہ بچوں کو ان کے پھر غصہ آیا کہ ہر وقت یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 86. انہوں نے کہا میں تو اپنی نج پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 87. میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاشی کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچائے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. اب یہ تیسری دفعہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے انہوں نے پیسے وغیرہ پیش کیے.
کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ آیت نمبر 89، یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اس کے بھائیوں کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ صدقہ خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی اور ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے کی بات کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور اپنے بھائیوں کی زیادتی کے ذکر کے ساتھ انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ کام تو تم نے ایسی حالت میں کیا تھا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ مطلب وہ حیران ہو گئے، جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پہ قالا لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے کہا آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لے کے کہا جو ہوا سو ہوا، آج کوئی سرزنش نہیں۔ فتح مکہ والے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار اور جو سرداران قریش جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھی، آپ نے تب بھی یہی کہا تھا لا، آج میں وہی بات کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس چیز پہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے، ہم تو سو اس کو سنائیں کہ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے کچھ کہنے کی، ہاؤ ڈیئر یو سے سم تھنگ، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بات کوئی بری کہی نہیں، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، وہ آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹیا ہوا قرار نہ دو۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، پہلے ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی خوشبو آنے لگ گئی۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس خط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کے ان کے منہ پہ وہ کرتا ڈال دیا، اس وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، کہا کیا میں تم سے یہ نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97، انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کنفیشن کر لیا اپنے گناہوں کا، کیا کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سے مانگنے میں فوراً جو ہے نا، فوراً آپ کو کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا، نہایت مہربانی کرنے والا۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، اتنی عزت دی، اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا، وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اتنی آزمائشیں پہ گزرنے کے بعد اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پہ بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، اور اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق نبوی۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بعد ملک عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اب دیکھیں آجزی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تھینکس، شکر ادا کر رہے ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کار ساز ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفینی مسلما والحقنی بالصالحین آمین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے آمین۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی، وہ رخ فریب کرنے لگے تھے، گو آپ لاکھ جائیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کرے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین بہت سی نشانی ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پہ ایمان رکھنے کے مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے، یا ان پہ اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری رائے یہی ہے، میں اور میرا فرمانبردار اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے
ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے. کیا زمین میں چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نامید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جن سے پہلے کی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے. بہت کچھ سبق ہیں اس میں کہ میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں. اس میں جو لیسنس لرن ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سب سے بہترین صدقہ انسان اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو درگزر فرما دے. اس میں جو سبق ہیں ان کو پکڑ لیں، لکھ لیں. میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کرے کوشش کریں اس کو معاف کر دیں. ہم نے حضرت یوسف کے قصے سے یہ سبق سیکھا. نیکی کر کے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کوئی نیکی کی مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، لوگ مجھے اکنالج نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ اکنالج کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ریکگنائز کر رہا ہے. اور بھلائی کرنے میں آپ جس کو کہتے ہیں نا میکسیمم جتنی آپ نیکی اور بھلائی کر سکتے ہیں فاستبقوا الخیرات وہ کریں. اور بھلائی کر کے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. وہ جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ بھی نیکی کریں اس کے بعد آپ نہ کمپلیننگ ہو اور نہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہو کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے ہی اس چیز کو ایکنالج ہی کریں. دنیا نے صلاح نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ صلاح دے گا نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو صبر کریں، سر تسلیم خم کریں، دعا کے ساتھ مدد مانگیں، کبھی کمپلین نہ کریں، کوئی کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ سے بیان کیا. ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی غم ہے اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو اپنی باتیں سنائیں. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. انسان کے لیے نفرت نہ رکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 500 سال بعد فرعون کا دور شروع ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی مثال نا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے کہ پانی ہے. جیسے پانی کشتی میں جب ہوتا ہے نا، پانی جب کشتی سے باہر ہوتا ہے تو کشتی سیف ہوتی ہے. اب اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہی دنیا کا حال ہے. اگر ہم دنیا کو اپنے اندر لے کر آئیں گے تو اللہ کا خوف نکل جائے گا اور پھر ہم ڈوب جائیں گے، یعنی کہ جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. تو اللہ کا خوف رکھیں. اللہ میرے ہر لفظ، ہر رویے کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. اور یہ واقعہ 2500 سال پہلے کا ہے اور اس کی منیوٹس ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے. اور انسانی معاملات، تعلقات، حقوق العباد، جبکہ لوگ عبادت کو زیادہ کامیابی سمجھتے ہیں اور اصل کامیابی ہے انسانوں کے ساتھ صبر رکھنا، ان کو معاف کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کر رکھنا. جب حالات مرضی کے خلاف ہوں، توقعات ٹوٹ جائیں، انسان اپنے آپ کو سنبھالے اور پھر کیا کرے؟ اگنور اینڈ فارگیٹ. اللہ پہ یقین، کامل یقین رکھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں اس میں کچھ تھوڑے سے یہ ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں، ان کی پوری زندگی اس کا نمونہ نظر آتی ہے. پہلے اپنے بھائی کی ایذا رسانیوں پہ صبر، پھر کسی قوم کے ہاتھ فروخت ہونے پہ صبر جو ان کی معاشرت اور دین کی دشمن تھی، پھر عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے پرفریب ترغیبات پہ صبر، قید و بند کی آزمائشوں پہ صبر، عزیز مصر کی جاگیر کا مختار کل بن جانے پہ صبر، یعنی کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے ذکر کیا، شکر گزاری کی، عاجزی کی، حکومت مصر کے حاکم متعلق ہونے پر صبر، یعنی کہ ظلم وغیرہ سے پرہیز کیا اور اندر شکر گزاری کی، اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. کتنی بڑی مثال ہے. ہم میں سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی کرے ایسا معاملہ ہم کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو حسد اور بغض ہی اتنا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے غل، غصہ، بغض اور یہ کینہ نکالے. اور جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ سے جو سبق سیکھے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ ہم نہیں اتنی ڈیٹیل بات کر سکے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے اور ہم نے سب کو، ہماری سب کی توبہ قبول فرمائے. الحمدللہ ہمارا 13th پارہ اور سورہ رعد ہم نے شروع کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی
انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فضا میں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، اگرچہ سب آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن ایک غیر مری قوت کے اندر وہ مطلب حصار میں بند ہے، جس کو کہتے ہیں نا اندیکھی قوت، جو ان کو جس کو کہتے ہیں نا آپس میں کولائڈ کرنے سے روکتی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے اس وقت ہماری پوری دنیا میں، اور جس میں ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد، اس کا روٹ، اس کا آربٹ اللہ تعالیٰ نے اسائنڈ کر دیا۔ اور یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، اس میں زیادہ تر خطاب مشرقین مکہ سے کیا گیا، اور تمام مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، وحی اور روز جزا وغیرہ اس کے سلسلے میں بحث کی گئی، اور اس کا مرکزی موضوع حق و باطل کی حقیقت اور اس کی کشمکش کا قانون ہے۔ اور اس صورت کی ابتدا بھی جس طرح والذی انزلہ، اور اختتام بھی جو ہے نا اس کا وہ بھی اسی طرح فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آیت نمبر 40 پہ ہوا۔ تو یہ قرآن فکر انسانی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ امر حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے، اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ لاجکس دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہستی اور روز جزا پر نظام ربوبیت پہ اور برہان حکمت کی شہادت دی جا رہی، کیونکہ سب کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کچھ اس میں مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انڈر، اس کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہاں پہ تین چیزوں سے یہاں پہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ استدلال لیا گیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجرام سماویہ کو پیدا کیا اور فضا میں بغیر ستونوں کے پھیلا دیا، اور پھر جذب اور انجذاب کے قانون سے ان میں توازن رکھا گیا تاکہ یہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے قیام اجرا، یعنی کہ یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے اور نافذ کر دیے، یعنی کہ ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی اسائنڈ کر دی۔ پھر ہم تیسرا دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور دیگر جتنے بھی اجرام فلکی میں آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز کسی کے مطلب آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین طریقے سے تمام کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، وہ ایک گیند کی طرح ہے، اپنے مدار کے پاس وہ گھوم رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کی سطح ایک، یہ چلیں ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے، اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غور کریں، دنیا میں آپ کوئی بھی چیز چھت بنائیں، آپ اس کو بغیر پلرس کے کھڑے کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آسمان، اور بغیر کسی پلر کے کھڑے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پکڑا ہوا ہے؟ اور پھر آسمان میں بے انتہا آپ دیکھتے ہیں گلیکسیز ہیں، ٹریلینز، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ چاند، ستارے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے پہ گرتی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج اپنی اپنی منزلوں پہ رواں دواں رہتے ہیں۔ سورج اپنا دور ایک سال میں مکمل کرتا ہے، چاند اپنا جو دورہ ہے وہ ایک ماہ میں مکمل کر لیتا ہے، اور پھر 7 بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں 2 چاند اور سورج ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جیسے سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اور سورہ اعراف میں آتا ہے کہ سورج، چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے طول اور عرض کا اندازہ لگائیں، کتنا مطلب کتنی بڑی زمین ہے۔ اور اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیوں بتائے، تاکہ انسان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ آیت نمبر 3، اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ زمین اس وقت گردش میں ہے، وائبریٹ کر رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام مسئلے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا اس کی زمین کے اندر تاکہ زمین کو قرار آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ دیوار پہ ایک تصویر لگاتے ہیں تو جتنی وہ تصویر اگر بھاری ہو کہ اس حساب سے آپ کیل اتنا مضبوطی سے اندر ڈالتے ہیں دیوار کے اندر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک کیل کا ایک حصہ باہر نظر آتا ہے، دو حصے اندر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پہاڑ بھی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے دو حصے اندر ہیں۔ اور بہرحال اللہ کی اور بہت سی حکمتیں ان پہاڑوں میں۔ پھر نہریں پیدا کی، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کر دیا جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتا ہے، کھیتوں کو بھی سیراب کرتا ہے، اور پھر ڈفرینٹ قسم کے ویریشنز کے آپ کے پاس ویجیٹیبلز اور فروٹس اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ جن کے ذائقے ٹیسٹ بالکل آپس میں ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی اوپر سے سن لائٹ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ویریشن اور کتنے ذائقوں میں فرق آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ نر اور مادہ بنائے گئے، یعنی کہ میل اور فیمیل، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ، یعنی کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، ذائقے دار اور بد ذائقہ، یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، یعنی کہ کنٹراسٹ بنا دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپاتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار اور بعد ایسے جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ہر ایک کو ایک پر پھلوں پر برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے اندر اختلاف رکھا گیا، بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی چیزیں کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی زمین اچھی ہے، کوئی بنجر زمین ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ سورج ایک ہے، ہوا ایک ہے، فضا ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ورائٹی ڈالی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور اندھیرا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ فصلوں کے آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے فصلوں کی گروتھ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام ہے، کوئی مسلط سے خالی نہیں ہے۔ اور بہرحال اس میں قدرت کاملہ کا ایک بہترین جس کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں۔ راحت سے پہلے ہی یقیناً اس سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں معاف کرنے والا بھی ہے تو وہاں پہ سزا بھی سخت دینے والا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، یعنی کہ دونوں باتوں کے درمیان میں اعتدال اور توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ کیا اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات اور جو بھی سرکمسٹانسز تھے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، پہاڑوں کی
جگہ نہریں اور چشمے چلا دیں، یعنی کہ ایسی ایسی وہ مطالبے کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 8، مادہ اپنی شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، نیک ہے، بد ہے، کتنی اس کی عمر ہے، طویل العمر ہے یا قصیر العمر ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حمل کی جو مدت ہوتی ہے موسٹلی جیسے 9 منتھس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بچے نے کس وقت کس لمحے اس دنیا میں آنا ہے، تو ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، یعنی کہ کس کو زندگی میں کتنا رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقرر اندازہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنے بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پہ برابر یکساں ہے، یعنی کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے، چاہے وہ ظاہر کی ہو تو چاہے باطن کی ہو۔ آیت نمبر 11، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے نہ بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہیں، اور یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہیں تم نے رات گزاری تھی وہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس پہنچے تو ایسی حالت میں تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یعنی جو لوگ فجر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، لیکن وہ فرشتوں کی گواہی بھی لکھی جاتی ہے۔ اور مسند احمد پر فرمایا گیا تم جس پر ایک ساتھ تھی، یعنی کہ یہاں پہ جو انفیکٹ بتانے کی بات ہے کہ ڈیلی ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک منٹ جو چیز ہے اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ہماری ذات کے اندر بھی، ہمارے ذات کے اندر بھی، اور ہماری ذات سے باہر بھی، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان وسائل کو، ان نعمتوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے آیت نمبر 12، اور یہیں پہ جو سورہ رعد کا جو لفظ ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی، ان کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اور اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اس پہ ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑتے ہیں، اللہ سخت قوت والا ہے۔ اب یہاں پہ رات کا جو لفظ آ رہا ہے گرج اور چمک کے لیے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے علم اور مشاہدے میں بات آتی ہے کہ بجلی کا چمکنا مایوس انسان کے لیے ایک امید کا پیغام ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ چمکے تو برہنِ رحمت کا پیغام بھی نہ ملے، لیکن ہر ایک کے لیے معاملہ خوف اور امید کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور جیسے برہنِ رحمت جو ہے برہنِ رحمت کی امید سے خوش ہونا، لیکن ساتھ ہی بجلی کی چمک سے خوف طاری ہونا، جبکہ اگر وہ کسی انسان پہ گرتی ہے تو اس کے لیے موت کا پیغام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بادلوں کا گرجنا سب کے لیے ہولناکی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہولناکی نہیں، در حقیقت اللہ کی محمودیت کا اعلان ہے۔ وہ گرج گرج کے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، مگر انسانوں کے لیے یعنی کہ اللہ کی جو ہے وہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، اور ہم اللہ سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 14، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں
کہ جتنی پکار ہے سب گمراہی میں. اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے مثال فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کے کہہ رہے کہ پانی تم چل کے میرے پاس آ جاؤ، حالانکہ پانی ایک بے شعور مایا چیز ہے. تو اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے. تو یہاں پہ ایک ایبسرڈ بات ہے. تو اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کوئی انہیں پکار رہا ہے کہ نہیں، یعنی کہ جن کو وہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، وہ تو خود اللہ کی تخلیق ہیں، وہ تو خود بیچارے ایک اگر بت پڑا ہوا ہے وہ تو بیچارے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اپنی مکھی ہٹا نہیں سکتا. اللہ ہی کے لیے اب اللہ کی عظمت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سامنے اس کے سائے بھی صبح شام. یہ آیت سجدہ ہے، آپ سجدہ کر لیں. سورہ نحل میں آتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں. اور اس کا دوسرا مفہوم بھی یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں اس کی سرتابی کے مجال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی، کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو زندگی دے یا کسی کو موت سے ہمکنار کرے. ان احکامات سے کسی کافر کو بھی مجال نہیں کہ وہ انکار کر سکے. تو سب کس کے؟ اللہ کے اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. آیت نمبر 16، آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو کچھ اپنی جان کے بھی بھلے برے کا خیال نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی، ان کے نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے. اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، جھاگ کو. اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سامان کے لیے، اس طرح کی جھاگ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پہ ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک جھاگ کی مثال دی. اچھا، آپ لوگ آج کل روزی ہے، لسی شیک وغیرہ سب بنا رہے ہوں گے، بناتے ہیں نا؟ اور اس میں جب آپ شیک کرتی ہیں تو بڑی فروتھے اوپر بڑی ایک جھاگ سی آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ اسے پہلے جو اسی آیت کا جو پہلا ٹکڑا تھا اس میں بتایا گیا کہ جو ہم ہر ایک کے مشاہدے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پانی برساتا ہے تو زمین کے لیے شادابی ہو جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں کتنی گروتھ ہو جاتی ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ تمام وادیاں نہروں کی طرح رواں دواں ہو جاتی ہیں. اور تو زمین کو جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جذب کر لیتا ہے، اور کچھ پانی کو روک لیتا ہے اور باقی تیزی سے بہہ جاتا ہے. اور اس میں میل کچیل کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے. پھر پانی کی روانی اس کو اٹھا لے جاتی ہے. اب وہاں اس کا نام و نشان نہیں رہتا. اور یہاں دوسری مثال میں بیان کیا ہے کہ جب سونے چاندی یا کسی دھات کو، آپ کو پتہ ہے جب آپ سونا کلیکٹ کرتے ہیں کبھی مائن سے تو کس طرح مٹی میں ملا ہوتا ہے، تو اس کو سب کو اکٹھا کر کے دھات کو آگ میں تپایا جاتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ کھوٹ الگ ہو جاتی ہے اور خالص دھات باقی رہ جاتی ہے. اور کھوٹ نابود ہو جاتی ہے جبکہ خالص دھات باقی رہ جاتی ہے. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنا قانون ہے جس کو بقائے نفع کہتے ہیں. جو چیز نافع ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی وہ نابود ہو جاتی ہے. اور یہی حقیقت حق و باطل کی ہے کہ حق وہی بات ہے جس میں دنیا والوں کو نفع حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حق کبھی مٹنے والا نہیں ہے. اس کو باقی اور قائم رہنا ہے، اور حق کے معنی یہاں قیام اور ثبات کے ہیں. تو یہاں جو میں مثال بتا رہی تھی کہ جب آپ ملک شیکس یا لسی وغیرہ بناتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو فروتھے آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد کے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری مثالوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے، کہ یعنی کہ جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو ثابت اور دوام نہیں رہتا. جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا، اسی طرح جو جھاگ ہوتی ہے، جو نہ فائدہ جو بے فائدہ چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اور باطل کی مثال بھی جھاگ کی طرح ہے۔ یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں دو مثالیں بیان کی گئی، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کو فائدہ دینے کی طاقت کھو جائے، اس کے لیے اس دنیا میں جگہ نہیں، وہ سیلاب کی تنکوں کی طرح ہے۔ تو جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ بہرحال اس کا جو پوائنٹ ہے عملی وہ یہی ہے۔ آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، جن لوگوں نے اس کے حکم کی برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اور اس کے ساتھ ویسا اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جو اندھا اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جن کے پاس قلب سلیم ہو، جو اللہ کے عہد اور پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے عہد سے مراد اللہ کے احکام اور اوامر اور نواہی ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ اور یہاں اسکالرس کہتے ہیں اس سے مراد عہد الست بھی ہے، جو ہم نے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام قیامت تک کی ذریات کو نکالا تھا، اور عہد لیا تھا، اللہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ رب ہے، اور قول و قرار کو توڑتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ باہمی معاہدے بھی ہو سکتے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اور اس سے مراد آپ کے صلہ رحمی کے بھی جو رشتے ہیں ان کو بھی جو توڑتے ہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، یعنی کہ صلہ رحمی، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی کہ صبر ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ تکلیفوں اور آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اور اللہ کی اطاعت میں لذتوں اور اپنی ذاتی مفادات کی قربانی دینا، یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور اہل دانش جو ہے ان تینوں قسم پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں صبر کے ساتھ ساتھ کیا آ رہا ہے؟ نماز۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتائے گی کہ جب بھی کبھی پریشانی ہو تو کہا جاتا ہے صبر اور نماز سے مدد لیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو کوئی برائی سے پیش آتا ہے اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یا عفو درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا دوست ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برا کر کے دکھائے، ہم سوچیں گے چلو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا برا کرتی ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا کروں گی۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی کہ یہ جو ہم نے اوپر لسٹ بتائی اعلیٰ اخلاق کی، جن کے پاس یہ تمام لسٹ یہ اخلاق ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عاقبت کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرابت داروں کو بھی جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ ادنے درجے کہ جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا جائے گا اور اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دے گا۔ اور ایک یہ بھی پتا چلتا ہے کیونکہ جنت میں داخلہ حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہوگا، جس کو کہتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو سمپل بات یہ ہے کہ والدین اگر نیک ہیں اور وہ جنت کے اونچے درجے میں ہیں، اور جو اولاد ہے وہ بھی نیک ہے لیکن وہ جنت کے نچلے درجوں میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ اگر والدین نیک ہیں وہ اونچے درجے میں تو وہ نیچے نہیں آئیں گی، اولاد اوپر آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ آیت نمبر 25، اور جو
اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ پیچھے جہاں جنت کا خوبصورت بیان تھا، اب یہاں پہ ان پہ ہوگی جو نافرمان لوگ ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، یعنی کہ کسی کو اگر دنیا کا زیادہ مال مل گیا تو وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مہلت کب ختم ہو جائے گی اور کب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ یہ جو میں نے دیا و عطا کردہ اللہ کا مال تھا، اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا۔ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس ہوا تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اس کے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے لیے تو دنیا دنیا ہی ہے۔ آج بھی دیکھیں کیسی چیزوں کو ڈھانپ کے سنبھال سنبھال کے کیسے کیسے رکھتے ہیں، ایون اتنا سنبھالتے ہیں استعمال بھی نہیں کرتے اور بڑی فخریہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ میری جہیز کی چیز، یہ دیکھیں میرا فلانا، اور ظاہر ہے جب آپ استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے اور ہم دنیا سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی سوچا آخرت کے لیے ہم نے کام کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس دنیا ہی میں ہم اپنے آخرت کا سامان، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اپنی زندگی جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 27 کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشان معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی کہ جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذت ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ مشرقین مکہ جو تھے نا رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے، آپ بسمک اللہم لکھیں جو ہم جانتے ہیں۔ آیت نمبر 31 اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دی جاتی، یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پہ دل جمی نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفار تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی تا وقتے کے وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور زمین نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی تھی کہ اسی طرح تیرا رب کی پکڑ ہے، جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے تو یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، اس دنیا میں ایسے کام کرا لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں سے ان کے مکر سجا دیے گئے اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 34 ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہے،
یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جنت کا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کی جنت ہوگی۔ اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی باتوں سے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے، مجھے تو صرف یہ حکم کیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتار دیا۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، ہم نے ان سب کو بیوی بچے والا بنایا۔ یہاں کیوں بتایا جا رہا ہے بیوی بچوں والا؟ ایکچولی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی رسول اور نبی آئے سب بشر تھے، ان کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، بیوی بچے تھے، فرشتے نہیں تھے، انسانی شکل میں تھے، نوری مخلوق نہیں تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ ان سے مانوس ہو جائیں۔ اچھا جی، اچھا اس میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کرے نا بیوی بچوں والا بنایا، ایک تو یہ بات بتائے گی کہ یہ نبی جو تھے بشر تھے، دوسری بات یہاں پہ رہبانیت کی تردید ہے، خاندانی منصوبہ بندی کی تردید کی جاتی ہے۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کے اجازت کے لیے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوہے محفوظ اس کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیلیٹنگ اتھارٹی ہے، ہی از دا فائنل اتھارٹی۔ تو اور حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے، آمین۔ اور ایک حدیث میں آتا کہ اے ابو ہریرہ، جس سے تو دوچار ہونے والا ہے، قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے، ہر چیز ریٹن ہے۔ آیت نمبر 40، ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے کام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جواب دیجئے، مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی چیز آ جائے تو وہ اترانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو رات کہتے ہیں کہ چمکتے ہوئے کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، رات یعنی کہ جو بجلی کڑکتی ہے رات، اللہ کے جلال کو دیکھ کر۔ تو یہاں پہ جو ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ ہے عاجزی اختیار کریں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن اور سنت سے ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ اس کا میسج ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ کیسے اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پہ واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ کہنے کی بات ہے کہ قرآن ایک لائٹ ہے، ایسی لائٹ ہے، ایسی روشنی، ایسا نور ہے جو ہمیں حق اور باطل میں فرق بتا دیتی ہے۔ ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے ہے، اور بتایا بھی جا رہا ہے یہ نور، یہ قرآن کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 2، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی سازشیں، ان کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ
کافر کیا کیا کام کرتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اسلام میں کجی تلاش کرتے تھے۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ اس کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ تو یہ بھی بڑی اللہ کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں بھیجا تاکہ اس وقت کے لوگوں کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیوں میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے صبر اور شکر دو ایسی خوبیاں ہیں جن پہ آپ کا ایمان کا دار و مدار ہے۔ صبر کو شکر پر مقدم کیا گیا اور اس لیے شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ بس ہم سے راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر 6، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اب ان کو بنی اسرائیل کو ان کے احسانات اللہ تعالیٰ کے یاد کرا رہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نعمتوں سے انہیں نوازا، پھر بھی وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے آج ہماری قوم ہے، ہماری قوم میں اور بنی اسرائیل کے نافرمانی میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا، جبکہ اس نے تمہیں فرعونی سے نجات دی، فرعونی سے نجات دی۔ ہم نے برے صغیر پاک و ہند، یہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تو ہم لگا لیتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہمارے دلوں میں ہے، ہماری لائفز میں ہے، ہمارے عمل میں ہے؟ جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتے تھے، آج بھی آپ دیکھ لیں، آج کے کمپیریزن زمانے میں بھی دیکھ لیں، الٹرا ساؤنڈ جب سے یہ شروع ہوئی ہے، پتہ چلے اگر بیٹی پتہ چلتی ہے تو فوراً لوگ ابورٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکا ہوتا ہے تو خوشی خوشی کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی لڑکا آ رہا ہے، وارث آ رہا ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم نہ شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمت پہ شکر کرنے میں مزید انعامات سے نوازوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کہ کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی کہ قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول موعظے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے۔ مثلاً یہ ہے کہ جیسے یہ کتنی اللہ تعالیٰ ایک کلیئر مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ منہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے اور کہا ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا خاموش ہیں، یہ جو پیغام لے کر آئے ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ ایک جگہ اس کا ہے مفہوم کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ تعجب کے طور پہ رکھے، جیسے کوئی شخص ہنسی ضبط کرتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پہ رکھ کے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور ایک جگہ ہے کہ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، جس طرح منافقین کے بابت میں دوسری مقام پہ آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہو، اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو
ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، ہم اسے خاطر جمع نہیں۔ آیت نمبر 10، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کر دو۔ جیسے مشرقین مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کے دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ رکھیں؟ آیت نمبر نیکسٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ سورہ نازعات میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ رحمان میں آتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو بلیچ کر لیں۔ بلیچ وہ والا بلیچ نہیں، وہ جو آپ منہ پہ لگا کے ہم اپنا بلیچ کرتے ہیں، یہ وہ بلیچ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ تمام جو غلط کنسپٹس ہیں ان کو ہم نے رنگ کاٹ ڈال کر ہم نے اس کو بلیچ کر دینا ہے اللہ کے لیے، تاکہ ہمارے اوپر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے ہمارے اوپر آ جائے۔ آیت نمبر 15، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش صدی لوگ نامراد ہو گئے، ان کے اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعد احادیث میں آتا ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ان کے چہرے کی کھال جھلس کے گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی اس کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔ استغفار اللہم اعذنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پہ تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا تھا اس میں کسی چیز پہ قادر نہ ہو گئے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اعمال کو کہیں راکھ اور کہیں سراب اور کہیں جھاگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس پر تیز آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا تھا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہو، یہ دور کی گمراہی۔ آیت نمبر 19، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہتے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لاتے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب یہ کنورسیشن ہے۔ اب کنورسیشن کیسی ہے کہ جہنمی آپس میں کہیں گے جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، چلے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں۔ چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہوزاری کریں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی، چلو ہم صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے پہ گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے، بلیم کریں گے۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھ سے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں شیطان کی کنفرمیشن آ گئی، کنفیشن آ گئی. شیطان نے کہا کہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے وسوسوں میں داخل ہو جاتا ہے. جب یہاں پہ لوگ بلیم کریں گے نا، ہم نے اس فلاں لیڈر یا اس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو شیطان کہے گا مجھ کو مت الزام دو، یہ تمہارا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیے تھے، نجات میرے پیغمبروں پہ ایمان لانے میں ہے. اور سورہ نساء میں ہے کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے وعدے اور آرزویں محض دھوکہ ہیں. یہ قرآن میں شیطان کی اپنی کنفیشن آ گئی. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اور اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا. علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر دروازے سے نکل کے انہیں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کو رواج دیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہائے ہیلو ہی، اس کی بجائے سلام کا رواج دیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. یہ جنت کا کلمہ ہے. آیت نمبر 24. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی ٹہنیاں آسمان پہ ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک اور مثال دی ہے. اچھا، یہاں پہ جنت کی زندگی کا نقشہ سب سے نمایاں ہے کہ وہاں سلامتی کی زندگی ہوگی، وہاں ہر وقت ہائی زندگی ہوگی، دعا ہوگی، گریٹنگز ہوں گی، پیس ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. اور قرآن میں یہ چیزیں بہت جگہ مینشن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو دو طرح کی حقیقتیں نظر آئیں گی. ایک کو قرار ہے، دوسری کو قرار نہیں. ایک میں جماؤ ہے، دوسری میں جماؤ نہیں. ایک کے لیے پھلنا اور پھولنا، قیام اور ثبات ہے، اور دوسرے کے لیے پامال ہو کے ختم ہونا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلی کلمہ طیبہ ہے اور دوسری کلمہ خبیثہ ہے، یعنی کہ اچھائی اور پاکیزگی ہے جس میں نفع اور فیضان ہے، اور دوسری برائی اور گندگی ہے جو سب کے لیے ضر نقصان دہ ہے. پہلی کی مثال ایسے جیسے اچھا درخت ہے. اچھے درخت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں آپ دیکھیں. اچھا درخت جو ہوتا ہے، یہاں پہ بندہ مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور بندہ مومن جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایمان کا ایک بیج اگتا ہے. پھر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے تو بیج پھوٹ نکلتا ہے اور ایک درخت کی شکل میں بڑھنے لگتا ہے. اور درخت بھی ایسا جو ہمیشہ ایور گرین. اور اس میں بندے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، اور بڑے اس کا تنا سٹرونگ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی آندھی سے گرا نہیں سکتی. پھر اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور بعد اوقات درخت بہت اونچائی تک جاتا ہے، اور درخت کے پتے درخت پر پیلے نہیں پڑتے، وہ ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں. اور پھر اللہ کے حکم سے ہر وقت وہ پھل دیتا رہا ہے. تو بندہ مومن بھی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت مثالیں بیان کرتا ہے کہ بندہ مومن بھی اسی طرح حق کے راستے میں جمع ہوتا ہے، اور اس کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. کھجور کی طرح وہ مستقیم سیدھا ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط جڑا ہوتا ہے، اور اس پودے کی شاخیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، دور سے دیکھنے کے یوں لگتا ہے کہ آسمان سے ٹکرا رہی ہیں. بالکل اسی طرح بندہ مومن ہر آن اللہ سے مضبوط تعلق رکھتا ہے، پھر وہ میٹھا پھل دیتا ہے، اس کی ذات سے ہر دم خیر پھوٹتی ہے، ہر دم سرسبز رہتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مرجھاتا نہیں، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ ہر دم دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور ہر لمحے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوشی ہو، موقع ہو، تنگی ہو، کیسا بھی موسم ہو، صحرا میں یہ پودا ہو، یہاں بارش کم ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین کی گہرائی میں اتر کے اپنی غذا لے لیتا ہے. اور اس کو زیادہ دھوپ نہ بھی ملے لیکن وہ پھل دینے والا ہوتا ہے. تو بندہ مومن سخت حالات میں تنگ سے تنگ موقع پہ بھی اپنا کام جو ہے وہ چھوڑتا نہیں، اور اپنی ذات سے فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اور جس شخص کے اندر ایمان نہ ہو اس کے اندر گہرائی نہیں ہوگی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو کے اپنا عمل اور اپنا طریقہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو اکھاڑنے، آپ دیکھیں جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، آپ کا ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی، ذرا سی ٹھوکر لگے گی تو آپ اکھڑ جائیں گے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے
خبیث درخت اور جھاڑ جھنکار سے دیے جو زمین پہ ایسے نہیں وقتی طور پہ اگاتے ہیں اور آپ دیکھیں سوکھ جاتے ہیں، ان کی کوئی رونق نہیں ہوتی، اور کلمہ توحید کی وجہ سے بندہ مومن دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے، اچھے برے حالات میں اللہ کا اطاعت گزار رہتا ہے، اور جو دنیا میں خیر پہ جم جاتا ہے، دنیا میں نیکی میں جمتا ہے، پھر قبر میں بھی جو ہے اس میں بھی اس کو کیا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ جم جاتا ہے، آخرت میں جم جاتا ہے، سبقت اللہ، اس میں اللہ کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت ڈیٹیل ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی زندگی میں جو ہے مضبوطی آ جاتی ہے، اور دوسری مثال جو یہاں پہ بتائی گی کلمہ خبیثہ کی، جیسے گویا شجر خبیثہ ایک ایسا درخت جو زمین پہ جگہ نہیں پکڑ سکتا، اس کی ٹہنیاں معدوم، پھلوں اور ہر قسم کے میووں سے محروم ہے، جب چاہو پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ لو۔ کلمہ خبیثہ کلمہ باطل ہے، چونکہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے اور یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا کائنات کا ہر ذرہ اس کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اس کا عمل بھی زمین اور آسمان کی ہر چیز کے خلاف ہے۔ تو کلمہ طیبہ اور خبیثہ کا فرق ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بآسانی مشاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اہل کفر و طاغوت کے اعمال پوری تاریخ میں ایک جیسے ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کو آغاز تاریخ سے جس قوم نے اپنایا وہ ہر قدم پہ کامیاب رہی۔ آیت نمبر 27 بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 28، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لی، بنا لی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے، اب یہ پھر ایمان کی کوالٹیز آ گئیں، نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے خرچ کیسے کریں، پوشیدہ اور ظاہر، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ کلمہ خبیثہ سے مراد کافر اور شجرہ خبیثہ سے مراد خائن، اور کہتے ہیں کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کا کلمہ آپ کی جڑ مضبوط ہوگی تو قبر کے سوالات میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے، کہ ثابت قدم رہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی مطلب ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور فرشتے سے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایکچولی قبر کے سوال ہے جس میں پہلا ہوتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، و دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب بتائیں پیپر آؤٹ ہو گیا ہے؟ ہم کسی بھی امتحان میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار پیپر پتا چل جائے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا پیپر آؤٹ کر دیا۔ امپورٹنٹ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال ہی آؤٹ کر دی کہ یہ میں نے سوال کرنے ہیں، چلو میرے بندے ان سوالوں پہ محنت کرو، یہ اس پہ کام کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ منکر نکیر، اللہ تعالیٰ یہ تمام آزمائشوں سے جو یہ سٹیپس ہیں قیامت کے، اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہمیں لے جا کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر آگے جہاں جاتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نہیں سورہ بقرہ میں آتا ہے، اے ایمان والو اس دن کے آنے سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور سفارش قائم آئے گی۔ تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس مہلت ہے، مہلت کا قانون ہے۔ آج ہم نے یہ کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم جنت الفردوس کے اہل ہو سکیں، اس کا ہمیں ویزا مل سکے، اس کا ہمیں NOC مل جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کے اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے
بس میں کر دیا ہے، اور دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، اس ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی کہ وہ انسان اسے کس طرح مستفید ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اس نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری باڈی میں جو ایک ڈی این اے ہے اس پہ بھی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کو ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے، تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے۔ ایک مفہوم ہے حدیث کا، حضرت داؤد کا قول نقل کیا گیا، انہوں نے کہا، حضرت داؤد نے کہا کہ اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، اب تو نے میرے شکر ادا کیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے سے غفلت سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے۔ کہتے ہیں ابن آدم کے 3 دفتر ہیں، ایک نیک عمل، دوسرا برے عمل، تیسرا وہ ساری نعمتیں جو اس دنیا میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی سی نعمت کو اللہ کہے گا کہ چھوٹی سی نعمت کو اللہ کہے گا کہ اپنا حق وصول کرے، اور وہ ساری نیکیاں لے کے بھی کہے گی کہ میں نے اپنا حق پورا نہیں کیا، اور پھر صرف برے عمل اور نعمتیں رہ جائیں گی۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو میں بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ شکر گزاری کریں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر تھی کہ مکہ جیسا بے آب و گیا سرزمین جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی سے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب یہاں پہ 50-60 لاکھ افراد یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور کس قدر پھلوں کی فراوانی ہوتی ہے اور کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ دعا آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی تھی، جبکہ پہلی دعا امن والا بنا دے اور اس وقت مانگی اور جب اپنے اہلیہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو اللہ کے حکم پہ وہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو بہرحال اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آگے بڑی خوبصورت دعا ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، پر میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ شکر گزاری کرے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما، آمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنین کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے، آمین۔ یہ بڑی مکمل دعا ہے، جہاں ایک طرف اولاد کی دعا، اپنے لیے دعا اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا ہے۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن ان آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے وہ عذاب دے کے کہیں گے ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دیں۔ یہ مہلت اب بھی ہے۔ آیت نمبر 45،
کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا؟ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کی بہت سی مثالیں بیان کر دی، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں، اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین میں اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پہ کہ انہوں نے کہا اللہ رحمان کی اولاد ہے، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیر میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پہ بھی چڑھی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ اب سورہ ہجر آتی ہے۔ ہجر جو تھی حضرت صالح کی قوم کی سمود کی بستیوں کا نام ہے، اور ہجر جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بات کریں گے کہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب والقرآن مبین۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پہ کھڑے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات پر، یعنی کہ پل سرات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔